اچھا حسن بھائی، معاملہ یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ 2 سال سے اپنی جو ہے مالی جدوجہد میں لگا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے دین کی طرف سوائے فرائض پورے کرنے کے میں کچھ خاص دھیان نہیں دے پا رہا۔ بعض اوقات اس بحث کے اندر خود کو بڑا گھوم پاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ میں نے نہیں رکنا، اور مطلب میں بہت کنفیوز ہوں اس حوالے سے۔ مجھے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اس میں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بھائی میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل میں آسانی پیدا کرے۔ دوسرا، یہ زندگی کی اگر آپ حقیقت کے طور پہ اس کو دیکھیں گے نا، تو اس سے نبرد آزما ہونے کی قوت اور صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ میں اس چیز سے کبھی واقف ہی نہیں رہا، اپنی زندگی کا ایک طالب علمانہ مشاہدہ یہ حاصل بتا رہا ہوں کہ میں کبھی مایوس ہوں یا میرے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ یار اب تو دروازے بند ہو گئے ہیں۔ انسان کے لیے کبھی دروازے بند نہیں ہوتے اگر وہ پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ جو کچھ اس کے پیش نظر ہے اس کی تحصیل میں سرگرداں ہو جائے۔ مشکل وقت ضرور آتا ہے اور بہت مشکل وقت آتا ہے۔ آج کل جو لوگ آپ کو لگ رہا ہوگا بظاہر کہ جن کی خواہش تھی دین سیکھنا، وہ خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کی بھی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر ایک کو مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ بعض کو مالی مشکلات سے، بعض کو سماجی مشکلات سے، بعض کو اور بہت ساری ذاتی اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر ہمت لے کر آئیں، اپنے اندر حوصلہ لے کر آئیں، کیونکہ ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے جو بند گلیوں میں بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے کہ اس کو ایک دفعہ آپ ٹیونڈ کر دیں نا اس محنت سے گزرنے کے لیے، تو اس محنت میں ہر جگہ پر جہاں پر آپ کو مشکلات آئیں گی وہ آپ کے لیے دقت و دشواری نہیں بلکہ سرشاری کا باعث بنیں گے، کیونکہ آپ ایک راہ میں گامزن ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اپنی زندگی کا حاصل بتایا ہے کہ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو پورے زور، پوری قوت کے ساتھ اور دل و جان کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے جو ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو جلد نکال دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے اسٹریٹجی کے لحاظ سے کہ اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں اور آپ کو دین سیکھنے کا شوق ہے، یعنی دین کا علمی مطالعہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں اس کا آپ کو شوق ہے جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا، تو بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ علمی محنت کر کے اپنے اس شوق کو بھی پورا کر سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ کی ذریعہ آمدن بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ آپ اپنے اندر ایسی سکلز پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جو دینی ادارے ہیں وہاں پر کوئی دینی کام ہو رہا ہے، آپ کی سکلز وہاں پر یوزفل ثابت ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ تحصیل علم بھی کرتے رہیں، اور یہ جو کام ہوگا آپ کا یہ خود اصل میں آپ کے شوق کو پورا کرے گا۔ تو اس کے لیے رابطے کریں لوگوں سے اچھے تعلقات بنائیں، لوگوں سے رابطے کریں، نئے نئے امکانات کو تلاش کریں، آؤٹ آف دا باکس سوچیں۔ یہ گلے شکوے کی جو نفسیات ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو محرومی میں ڈال دیتی ہے، اور محرومی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے پاس جو آپشنز ارد گرد موجود ہوتے ہیں وہ بھی کبھی سامنے نہیں آ پاتے۔ تو میں جب پاکستان میں ہوتا تھا، میرے پاس کوئی شخص آگے کہتا تھا نا یار میں بے روزگار ہوں آپ کچھ کریں، تو میں اس کو کہتا تھا تم جاؤ اور چلہ لگاؤ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ کہتا تھا یہ کیا بات ہے؟ میں کہا تم جاؤ گے وہاں لوگوں سے ملو گے، تعلقات بنیں گے، اللہ کے دین کی نصرت کا کام بھی ہوگا، اور نئے امکانات سے بھی روشناس ہوگے، جا کے پاکستان میں گھومو گے پھرو گے بھی، کراچی سے نکلو گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا بڑی وسیع ہے، انسان وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا نسخہ ثابت ہوا، اکثر لوگوں کو شادیاں بھی ہو گئیں اس کے نتیجے میں اور نوکریاں بھی لگ گئیں۔ تو یہ نکلیں اپنے، اگر آپ کسی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے شہروں میں آئیں، اور بڑے شہروں میں آ کے اس وقت تو بغیر پیسوں کے آپ اداروں میں اپنی خدمات دینا شروع کر دیں، 2 گھنٹے وہاں پر آپ کی ایک حیثیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں، تو ان تمام مراحل سے ہم سب بھی گزرے ہیں میرے بھائی، یہ سب کچھ کیا ہے تب کسی جگہ پر پہنچے۔ آج اللہ نے اگر کوئی نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے یا کوئی مالی مشکلات اللہ نے حل کی ہیں تو وہ اسی محنت سے گزر کے حاصل ہوتی ہیں۔ حسن بھائی، میں آپ کی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور میں یہ کام کرتا بھی رہا ہوں پاس میں، لیکن اس وقت میں اپنی شاید خود چاہتے ہوئے ہی ایک پوزیشن اس طرح کی بنا لی ہے کہ میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا جس کو رن کرنے کے لیے مجھے ذاتی طور پہ اب الحمدللہ مالی مشکلات تو اب تک حل ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک مالی فریڈم جو ہوتا ہے نا اس کو اچیو کرنے میں 14-16 گھنٹے صرف کرنے ہی پڑتے ہیں۔
اب میں آگے امپلائیز وغیرہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب میرے لیے یہ پاسبل نہیں رہا کہ میں کسی ادارے کے ساتھ اس طریقے سے ڈائریکٹلی جڑ جاؤں اور وہاں پہ اپنی خدمات دے سکوں۔ میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کسی ادارے کے ساتھ مالی تعاون کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ذاتی اگر خدمات کی آپ بات کریں تو یہ میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں رہا کہ تو میں بس اپنی اس ذاتی میں خدمات اس میں کسی کو دے اس میں سکوں۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں آپ اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں گے، اور جو شوق ہے آپ کو دین کے علمی مطالعے کا، اس میں ابتدائی نوعیت کی چیزیں دن میں آدھا گھنٹہ اگر آپ نکال سکیں آپ نکالیں کنسسٹنسی کے ساتھ۔ ہم نے نصابات بنا دیے ہیں، 3 سٹیجز کے نصاب ہیں، اس میں سے پہلے سٹیج کو لے کے شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے عام طور پہ اس کو 2-3 مہینے لگتے ہیں، آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جو چیزیں علمی طور پہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کا آغاز کر دیں، وہ سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عنایت ہے، آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ۔